کہ عوام کی طاقت عوام کو دیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ وسائلوں کا اختیار اپنے عوام کو دیں گے. یہ جو گھٹن کی زندگی ہے اس سے انشاءاللہ ہم باہر آئیں گے. ہم عدم تشدد کا راستہ مفاہمت کے ساتھ نہیں، مزاحمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرے کے ساتھ کہ چوکیدار کو چوکیداری کرنی ہوگی. عوامی نیشنل پارٹی نے دیوار کے ساتھ لگ کے، یہ میں بار بار واضح کرتا ہوں کیونکہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا لیا. ہمارے پاس دو راستے ہیں، ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھے. پیچھے دیوار ہے، ہم مزید پیچھے نہیں جا سکتے. اس کے بعد دو راستے ہیں، یا ہم پیر پڑیں گے یا ہمارا ہاتھ آپ کے گریبان میں. کیوں اسد علی طور غائب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ زمینی خدا ہم نہیں مانتے. الحمدللہ ایک ہی خدا ہے اور وہ خدا کسی کو دکھتا نہیں ہے. زمینی خدا کہاں سے آ گئے کہ جس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی؟ یہ کون ہے کہ جو ادارہ پاکستان، آئین پاکستان، جمہوریت، پارلیمان اور سب چیزوں کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے، میڈیا کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے. آج آپ کھلی بات کریں گے، آپ کے بھائی غائب ہوں گے. تو یہ بات تو بھول جائے کہ ہم پیر پڑیں گے. ہاں، ہاتھ گریوان میں ڈال دیے، کمزور ہے، ہاتھ ٹوٹیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی عوامی نیشنل پارٹی نے اعلان کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا، ایک تحریک کا آغاز کر چکے ہیں. جو لوگ وسائل کے اختیار کی بات کریں گے ان پہ یہ راستے بند ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمان کے راستے ہمارے بنے، یہ آپ کا غلام پارلیمان ہے، ہمارے راستے اس پہ بند ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں غلامی کی سلیکشن ہو رہی تھی عوامی نیشنل پارٹی اس سلیکشن سے باہر تھی. ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری سیاست ہے، اس سیاست سے ہمیں نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا تھا. اور عوامی نیشنل پارٹی نے دیوار کے ساتھ لگ کے، یہ میں بار بار واضح کرتا ہوں کیونکہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا لیا. ہمارے پاس دو راستے ہیں، ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھے. پیچھے دیوار ہے، ہم مزید پیچھے نہیں جا سکتے. اس کے بعد دو راستے ہیں، یا ہم پیر پڑیں گے یا ہمارا ہاتھ آپ کے گریبان میں. الحمدللہ وہ جمہوریت کی ہے، ان لوگوں کے وارث ہیں کہ صرف ایک بادشاہ خان بابا نے الحمدللہ اس کی 37 سے 39 سال قید گزاری ہے، لیکن کسی کے پیر نہیں. چوتھے جنریشن میں 100 سال سیاست ہو گئی ہے، مجموعی طور پہ 50 سال سے زیادہ قید ہے. اس تحریک کے ہزاروں کی تعداد میں شہداء ہیں، سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. انگریز سے لے کے جلیانوالہ باغ سے لے کے ابھی آپ کے بنے ہوئے دہشت گردوں تک ان سینوں پہ گولیاں کھاتے رہے، لیکن پیر نہیں پڑے. تو یہ بات تو بھول جائے کہ ہم پیر پڑے. ہاں، ہاتھ گریوان میں ڈال دیے، کمزور ہے، ہاتھ ٹوٹیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی عوامی نیشنل پارٹی نے اعلان کر لیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا، ایک تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، جس تحریک کی بنیاد ایک نقطہ، وہ نقطہ یہ کہ جو ادارہ پاکستان، آئین پاکستان، جمہوریت، پارلیمان اور سب چیزوں کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے، میڈیا کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے. آج آپ کھلی بات کریں گے، آپ کے بھائی غائب ہوں گے. کیوں اسد علی طور غائب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ زمینی خدا ہم نہیں مانتے. الحمدللہ ایک ہی خدا ہے اور وہ خدا کسی کو دکھتا نہیں ہے. زمینی خدا کہاں سے آ گئے کہ جس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی؟ یہ کون ہے؟ آج کیوں میڈیا گھٹن میں زندگی گزار رہی ہے؟ آج کیوں عدلیہ ایک واٹس ایپ میسج پہ فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات زبان زد عام نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ایک کرنیل پورا پارلیمان چلاتا ہے؟ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آئین کے اندر رہتے ہوئے
کوئی تشدد کا راستہ ہم نہیں اپنا رہے. عدم تشدد کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے اس تحریک کا آغاز کر لیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ اس دن اپنی تحریک کو روکیں گے جس دن ہم یہ خاص مخصوص ادارے کا باقی اداروں کے عمل میں دخل کرنا بند نہ کریں. ہم عدم تشدد کا راستہ مفاہمت کے ساتھ نہیں، مزاحمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرے کے ساتھ کہ چوکیدار کو چوکیداری کرنی ہوگی، اس نعرے کے ساتھ کہ جن کا کام بارڈر پہ ہے ان کو بارڈر جانا ہوگا، اس نعرے کے ساتھ کہ بارک والے مزید بارک جائیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ عوام کی طاقت عوام کو دیں گے، اس نعرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ وسائلوں کا اختیار اپنے عوام کو دیں گے. یہ جو گھٹن کی زندگی ہے اس سے انشاءاللہ ہم باہر آئیں گے. ہم کب تک بیٹھیں گے؟ کبھی ہم ایک کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کبھی ہم دوسرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ کون اٹھے گا، کون ایسی آواز اٹھائے گا جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے اس ملک میں کوشش کریں گے کہ سول بالادستی لائے. نہیں، ہم نے انشاءاللہ یہ پہل کر لی ہے. عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ یہ سول بالادستی کی تحریک لے کر چلے گی. ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. انشاءاللہ جو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگا، یہ میری تحریک نہیں ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی کی تحریک نہیں ہے. میڈیا اگر گھٹن محسوس کر رہی ہے، میڈیا کو آزادی چاہیے، قلم کو آزاد کرنا ہے، کیمرے کو آزاد کرنا ہے، میرا ساتھ دے. پولیس کو اگر آزادی چاہیے، پولیس کو اگر اپنی گھٹن ختم کرنی ہے، پولیس کو اگر آئینی طور پہ اپنی آزادی چاہیے، پولیس والے میرا ساتھ دیں. عدلیہ اور وکلا اگر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اگر عدلیہ کا وقار چاہتے ہیں، وکلا اور عدلیہ کو میں انویٹیشن دیتا ہوں وہ آ کے میرا ہاتھ بڑھائے اور وہ اس تحریک میں میرا ساتھ. جس مکتب فکر کے جمہوری پسند لوگ ہیں، اگر وہ جمہوریت پسند کرتے ہیں اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ طاقت عوام کی ہے، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے میرے ساتھ اس تحریک میں حصہ لیں. میں اپنی بزنس مین کمیونٹی کو دعوت دیتا ہوں. ہم اگر وسائلی طور پہ مفلوج ہے تو ہمارے خزانے پہ جو لیچ ہمارے جمہوریت اور پارلیمان پہ لگا ہوا ہے، جو لیچ ہماری میڈیا آزادی، عدلیہ کی آزادی یا باقی انسانی بنیادی آزادی پہ لگا ہوا ہے، وہی لیچ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لیچ تاریخ کے پاکستان کی آزادی 47 سے لے کے آج تک ایک جنگ نہیں جیتا، آدھی سے زیادہ زمین کھو گئے. کشمیر ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی، ہمارا ریڈ لائن تھا، وہ ہم کھو گئے، لیکن ہم ہلے تک نہیں. اور وسائلی طور پہ وہ لیچ پھر بھی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، خزانے کو چوس رہا ہے، ملک قرضے لے رہا ہے، قوم ٹیکسز پہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اسکول نہیں بنتے، کالج نہیں بنتے، پڑھائی نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، دفاع ہے. اور دفاع کی جو حالت ہے تو الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں ایک بھی شہر محفوظ نہیں. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں روز میں نہیں دفاعی ادارے کہتے ہیں کہ آج بارڈر سے ملک پار اتنے بندے آ گئے، آج 400 آ گئے، آج 300 آ گئے. یہ دفاع کی جو حالت ہے
تو دفاعی ادارے اپنا کام ذرا سنجیدگی سے لیں، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے آج بھی پتہ ہے بدقسمتی سے اسلام آباد میں یہ باتیں آپ نے سن لی، لیکن ٹی وی آج بھی لیچ لگا ہوگا، کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جو ایک ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور وہ بولے گا کہ اس کو جانے دو اور اس کو نہ جانے دو. Managed WordPress hosting by host